مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے میٹا فزیکل گاڈ نے اس فزیکل یونیورس کو عدم میں رہتے ہوئے کیسے خلق کیا حسن العیاری صاحب؟ جارج واشنگٹن نے جو صدر پاکستان تھے، ہاں، سعودی عرب میں ڈالفن کی طرح واک کیوں کرتے تھے؟ ٹھیک ہے، تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. اب سن لیجئے. تو اس سے پہلے کہ اس نے خلق کیسے کیا، آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ اس کی وجود کی دلیل کیا. لاجیکل سیکوینس آرگیومنٹ کی یہ بنتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کے پاس اس کے ہونے کی کیا دلیل ہے. مجھ سے یہ پوچھیں، پھر اس کے بعد شاید اجازت دیں. ہر چیز کی ایک لاجیکل سیکوینس ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ ایک چیز کے جب اصل وجود کا منکر ہیں، اب ایک شخص کہتا ہے کہ مرزا غالب کوئی آدمی دنیا میں گزرا ہی نہیں ہے جی، اس کو یہ سوال کا جواب، اس کا سوال بیوقوفانہ ہے کہ پوچھے کہ اس نے شعر کیسے لکھے. بھائی جب اس کا وجود ہی نہیں ہے، وہ یہ پوچھنا ہی آپ کو غلط ہے کہ اس نے اشعار کیسے لکھے، اتنے غزلیں کیسے لکھی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو پہلے ہم اس کا اصل وجود ثابت کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اگر میں مرزا غالب کا اصل وجود ثابت کروں تو آپ کو بخوبی اسی میں پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ شاعر بھی تھے. تو ہو سکتا ہے اتنا آپ اس میں لجک رکھیں کہ اگر میں خالق کون کا اصل وجود اگر ثابت کروں تو اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ اس نے خلق کیسے کیا. حسن العیاری صاحب میرے اندر سوال پوچھنے کی جگہ ہم آپ کے خدا کے وجود سے اسی لیے انکار کرتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتانے سے کلی طور پر قاصر ہیں کہ آپ کے غیر مادی خدا نے اس آواز نہیں آ رہی ہے. اویس بھائی اب میوٹ ہے، اویس بھائی اب میوٹ ہو گئے خود ہی، پلیز وہ دیکھ لیجیے گا. یار آپ مجھے بار بار میوٹ کر دیتے ہیں. حسن العیاری صاحب، مجھے اپنی جو لائن آف کوسچننگ ہے اسے سلیکٹ کرنے کا اختیار حاصل ہے. آپ مجھے یہ نہ بتائیں کہ آپ کا سوال کیا ہونا چاہیے. مجھے بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ میرا سوال کیا ہونا چاہیے. لیٹ می کمپلیٹ حسن العیاری صاحب. میں آپ کے خدا کے وجود سے، اب آپ مثال دے رہے ہیں غالب کی، اب آپ مثال دے رہے ہیں غالب کے شعروں کی، لیکن آپ یہ پھر بھول رہے ہیں کہ غالب اس فزیکل یونیورس کے ریم کے اندر ایگزسٹ کرتا تھا، اور اس کے جو اشعار تھے وہ بھی اس فزیکل یونیورس کے ریم کے اندر ایک انسان کی تخلیق تھے. لیکن اب آپ اس فزیکل یونیورس کے ریم سے جب باہر جاتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا خدا ایک میٹا فزیکل اینٹی ہے، تو ہم اس میٹا فزیکل اینٹی کے وجود سے اس لیے انکار کرتے ہیں کیونکہ آپ یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ آپ کے میٹا فزیکل گاڈ نے اس فزیکل یونیورس کو کیسے پروڈیوس کیا. میٹا فزیکل گاڈ کی ایگزسٹنس پر بات کرنے کا جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ بتا سکیں کہ ہم آپ کے میٹا فزیکل گاڈ کی ایگزسٹنس کا اس لیے انکار کرتے ہیں کیونکہ آپ اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہیں کہ آپ کے میٹا فزیکل گاڈ نے اس طرح سے اس فزیکل یونیورس کو کریٹ کیا، اور آپ کی غالب کی اور اس کے شعروں کی مثال اس فزیکل یونیورس کے ریم کے اندر ہے. پلیز ڈائریکٹلی اس سوال کا جواب دیں یا اقرار کریں کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے خدا نے اس کائنات کو کیسے بنایا. بتائیے آپ کے خدا نے اس کائنات کو کیسے بنایا. اوکے، سو ایک دفعہ پھر ان کو بتاتے ہیں کہ میرے فزیکل ورلڈ میں کیا ہوتا ہے. آپ ادھر گئے بھی نہیں ہیں تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ بتا دیں پلیز، میری باری ہے نا، اویس بھائی پلیز میری باری ہے. فزیکل ورلڈ میں کیا ہوتا ہے، یہاں جو قواعد ہیں وہاں پہ اپلائی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. آپ یہ بار بار اس کو اسیوم نہ کیجئے کہ اگر یہاں پہ کوئی قاعدہ ہے تو وہ میرے فزیکل ورلڈ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور جب میں نے آپ سے یہ واضح الفاظ میں کہہ دی کہ دیکھیں بہت سارے افراد اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور آپ خود بھی اس بات میں آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے خدا کے وجود کا، اور آپ کے پاس ایک پیراڈاکس ہے کہ اگر وہ ہے تو اس نے خلق کیسے کیا، تو اس لیے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو میرا عرض جواب یہی ہے کہ جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیوں ہے، سن رہے ہیں میرے بھائی اب، تو وہ بخود آپ کے لیے واضح ہو جائے گا کہ اس نے خلق کیسے کیا ہے. تو کچھ چیزیں ہوتے ہیں ڈسکشنز میں کہ وہ فاؤنڈیشن آف پروفس ہوتے ہیں، وہ فاؤنڈیشنل فیکٹس ہوتے ہیں کہ وہ اگر آپ ایک چیز کو اگر آپ پروف کریں تو پھر آگے والی بات خود بخود واضح ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے ثابت کروں کہ مرزا غالب کیسے شعر کہتے تھے، حالانکہ آپ کہتے ہیں وہ اس کا وجود ہی نہیں ہے، تو یہ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر میں آپ کے لیے ثابت کروں کہ مرزا غالب کہاں رہتے تھے، کس طرح کے آدمی تھے، ان کی تعلیم کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ انہوں نے اردو کیسے سیکھی، کن سے سیکھی، کس ماحول میں رہتے تھے، شاعرانہ ماحول میں رہتے تھے، تو پھر آپ کے لیے واضح ہو جائے گا کہ وہ شاعر بھی تھے، ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ کیونکہ آپ کے کانسیپٹ آف دی کریٹر بہت غلط ہے. آپ کا جو توہم ہے، آپ نے اپنے ذہن میں ایک توہم بنایا ہے، ایک وہمی چیز فرض کی ہے، ایک مانسٹر جیسا چیز فرض کی ہے، اور اس میں آپ شک کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ کریٹر آف دا ورلڈ ہے اور یہ نہیں ہو سکتا، اس کا وجود نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے
آپ مجھے اجازت دے دیجیے. اور جتنے لوگ آپ کے ایتھیسٹ حضرات دیکھ رہے ہیں, آپ کو کیوں ڈر رہے ہیں؟ آپ ہمیشہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اللہ کے خالق کون کا, اللہ کے وجود کا کوئی دلیل ہی نہیں. آپ ڈر رہے ہیں. بھائی مجھے دلیل دینے دو. جب میں دلیل پیش کروں گا اس سے ثابت یہ بھی ہو جائے گا کہ اس نے خلق کیسے کیا. اگر اس سے ثابت نہیں ہوا تو اس کے فوراً بعد میں ایکسپلین کر دوں گا. صحیح ہے؟ دلیل دیجیے. اوکے, دلیل دینے سے پہلے میرے بھائی کیا جس شخص پہ برڈن آف پروف ہوتا ہے تو لازمی بات ہے اس کو زیادہ ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب اور جس مرحلے میں ہوں, جس چیز دیکھیں, ہر پروف پریمیسز پہ, لاجک میں کہتے ہیں سیلوجزم اینڈ پریمیسز, مقدمہ اور اس کا نتیجہ, مقدمہ تین ہوتے ہیں, اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ مقدمے کو ثابت کرتے ہیں. مثلا اگر میں کہہ دوں کہ all human beings are mortal, Socrates was immortal, therefore Socrates was mortal, کہ سب انسان فانی ہوتے ہیں, احمد ایک انسان ہے اس لیے احمد فانی ہے. تو یہاں پر مقدمات پیش کرنے ہوں گے, مجھے ثابت کرنا ہوگا کہ ہاں سب انسان فانی ہیں. اس کے بعد مجھے ثابت کرنا ہوگا کہ احمد ایک انسان ہے. پھر اس کے بعد اگر میرا فارم آف آرگیومنٹ, جس کو لاجک میں موڈ کہتے ہیں, پرفیکٹ ہے, وہ کنکلوسیو ہے, تو اس کا نتیجہ یقینی ہو جائے گا. تو میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ میرا موڈ آف آرگیومنٹ, دنیا میں کوئی بھی چیز آرگیومنٹ کیا جاتا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے ایویڈنس سامنے لایا جاتا ہے. ایویڈنس, یو پٹ فورتھ یور ایویڈنس. وہ ایویڈنس جملات کی شکل میں ہو یا کسی فزیکل چیز کی شکل میں ہو. وہ جس بھی مقدمے کو میں پیش کروں, مقدمہ doesn't mean in Urdu, it means court case. مقدمہ یہاں پہ means premise, یعنی گفتگو کا یہ جو مقدمے ہوتے ہیں, جملے ہوتے ہیں. جس اسٹیٹمنٹ کو میں یہاں پہ فارورڈ کروں اس اسٹیٹمنٹ کو میں آپ کو فل اجازت دوں گا کہ اس کو انالائز کریں, اس کو ریجیکٹ کریں, اس پہ اپنا ڈاؤٹ پیش کریں. لیکن ایک دفعہ اس سے آگے بڑھ جائیں تو پھر پچھلے والے پہ جو آپ نے قبول کیا اس پہ واپس نہیں جائیں پلیز, ٹائم ضائع ہوگا. صحیح ہے؟ وجود خدا پر دلیل دیں. جی وجود خدا پر دلیل دیں. اوکے, سب سے پہلے اور یہ مذہبی خدا ہے, رائٹ؟ نو, کریٹر آف دا ورلڈ. پھر میں ثابت کروں گا کہ وہ اسلام کا اسلام اللہ ہے. پھر میں اس کے بعد ثابت کروں گا کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کا اللہ ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ ہے. وہ اس کے بعد آئیں گے. ہر چیز کی اپنی دلیل ہوتی ہے. فی الحال صرف کریٹر پہ, جس کے نہ ہونے پر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور آپ کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں ہے. اب ثابت ہو گیا کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں. اب میں اس کے ہونے پر دلیل دوں گا. اجازت ہے؟ حضور والا دلیل دیجیے سر. اوکے, مقدمات پہ مشتمل ہیں اور مقدمات یک بیگ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. آپ ہر مقدمے میں شک کریں. پہلا مقدمہ میرا یہ ہے کہ کوئی چیز خود بخود نہیں ہوتا. کوئی یہ ایک سیلف ایویڈنٹ پریمس ہے. مثلا اگر آپ یہاں پہ اس کمرے میں کوئی لائٹ ہے تو اس کا ایک سورس ہوگا. اگر کوئی چیز وجودی ہے, اگر کوئی چیز عدمی ہے تو اس کا کاز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس روم میں ڈارکنیس ہے یا کولڈ ہے, اس کے وجود کی اس کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ نان ایگزسٹینشیل ہے, وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. لیکن اگر اس میں لائٹ ہے, اس روم میں کوئی چیز ایگزسٹ کر رہی ہے تو یہاں پہ ایک لائٹ کا سورس ہونا ضروری ہے. اگر اس روم میں ہم آتے ہیں, میں کل اس روم میں آیا تھا, میں اسٹوڈیو میں, آپ اپنے لیونگ روم میں تشریف لے گئے تھے, فریج میں آپ نے کھولا, فریج میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پر فوڈ کچھ بھی نہیں ہے, کھانے کی چیز فریج خالی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ جاب پہ گئے, واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ہر چیز فل ہے. ٹھیک ہے نا, وہاں پہ فروٹس بھی ہیں, گوشت بھی ہے, سبزی, سب کچھ ہے. تو یہ خود بخود وہاں پہ نہیں آئی, کسی نے وہاں پہ رکھ دیا. ٹھیک ہے نا. اگر میرے پاس کل میرے جیب میں یہ قلم نہیں تھا, آج میں نے ایک کوٹ پہنا تو اب میں دیکھتا ہوں کہ میرے جیب میں یہ پین ہے, تو اس کا مطلب یہ خود بخود کہیں سے نہیں آیا, اس نے کسی نے رکھ دی ہوگی یا میں رکھ کے بھول گیا ہوں گا. باہر اس کا ایک کاز ہوگا. اگر یہاں پہ میرے پاس پانی ہے, یہ پانی ابل رہی ہے, یہ پانی خود بخود نہیں ابلتی. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ ایک ہیٹ کا سورس ہوگا جو اس پانی پہ اپلائی کر رہی ہے تو اس کو ہیٹ دے گا. تو عرض یہ ہے کہ چیزوں کے لیے جو کوئی چیز ہو جاتی ہے جو ممکن ہے اس کا ہونا ضروری نہیں ہے. یہ شرط لازمی رکھیں. اگر ایک چیز کا ہونا ضروری ہے تو اس کے لیے کاز فالتو ہے, کاز ہوتی ہی نہیں ہے. جیسے 2 is even, 2 is even, 4 is even, 6 is even, 10 is even, even number. اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. water is wet, fire is hot, ان کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں. لیکن ایک چیز جو ضروری نہیں ہے, آپ کے فریج میں کھانے کا ہونا ضروری نہیں ہے, اس کے لیے ایک ایکسٹرنل کاز کی ضرورت ہے. تو یہ اگر آپ یہ پرمیس آپ مان گئے. فرسٹ کاز کے اوپر رسپونڈ کر سکتا ہوں حسن علی یاری صاحب.
میں فرسٹ کاز نہیں, میں نے فرسٹ کاز کی بات ہی نہیں کیا. فرض کریں میں فرسٹ کاز کو نہیں مانتا. آپ نے جو اجازت ہے, جو برڈن آف پروف مجھ پر ہے, برڈن آف پروف مجھ پہ, میں آپ کو کہا تھا کہ آپ کو اینالائز کرنے کی اجازت ہوگی. بالکل, میں آپ کو عرض کروں, آپ نے فریج کے اندر فروٹس کی اور جب نے کوٹ کے اندر جو قلم کی اجازت ایگزامپل دی ہے, یہ ساری فزیکل ایگزامپلس ہیں, یہ ساری فزیکل ورلڈ کے اندر کی ایگزامپلس ہیں. لیکن آپ ایک میٹا فزیکل اینٹی کو ثابت کر رہے ہیں اس تھیوری آف فرسٹ کاز سے, اس آئیڈیا آف فرسٹ کاز سے, جو کہ آئیڈیا آف فرسٹ کاز اس فزیکل یونیورس کے ریم کے اندر اپلائی ہوتا ہے. تو اگر مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر آپ آئیڈیا آف فرسٹ کاز کو اس فزیکل یونیورس کے ریم سے باہر اپنے خدا کی اوپر اپلائی کرنا چاہتے ہیں, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا خدا جو ہے وہ خود بخود بن گیا ہے, وہ فرسٹ کاز اس کے اوپر اپلائی نہیں کرتا ہے. تو یہ آرگیومنٹ میں ایک ٹیکنیک ہوتا ہے جو لوگ آرگیو نہیں کرنا چاہتے, جو ڈسکشن نہیں کرنا چاہتے, وہ جمپ کرتے ہیں اور سامنے والے کے آرگیومنٹس کو ابسٹرکٹ کرنے کی. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, جو بھی مقدمہ میں عرض کروں اس کو اس کی اپنی میرٹ پہ لے لیں. میں نے فرسٹ کاز کا کوئی ذکر نہیں کیا, میں نے میٹافزیکل چیز کا کوئی ذکر نہیں کیا. میں نے کہا جہاں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ایک چیز جو ممکن ہے اور اس کا ہونا ضروری نہیں ہے, اگر وہ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے کاز کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. مثلا میں عرض کروں آپ کی خدمت میں, مثال میں نے دیا کہ فرض کریں کہ میرے اسٹوڈیو میں ایک ریڈ ایپل کا, ایک لال سیب کا ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی دلیل نہیں کہتی کہ یہاں پہ ہونا ضروری. جب میں آتا ہوں یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ میز پہ ایک ریڈ ایپل رکھی ہے, تو کسی نے رکھا ہوگا نا. میں فرسٹ کاز کی بات نہیں کر رہا, میں کریٹر کی بات نہیں کر رہا, میں صرف اسی میٹافزیکل ورلڈ کی بات, میں صرف اس کی بات کر رہا ہوں. یہ مقدمہ آپ کو منظور ہے یا نہیں ہے؟ نہیں سر, ان دلائل کا آپ کے وجود خدا سے کیا تعلق ہے؟ اگر یہ وہ میں بتاؤں گا نا, وہ آ جائے گا نا بھائی, وہ آ جائے گا بھائی. وہ صرف آپ مجھے بتائیں کہ یہ باتیں جو میں نے کہی ہے, میں کوئی تعلق ہے یا نہیں, وہ میرا کام ہے دکھا دینا بعد میں. آپ بتائیں کہ یہ مقدمہ باطل ہے یا سچ ہے. فزیکل یونیورس کے ریم کے اندر جو کاز اور ایفیکٹ ابسٹریکٹ کرنے کا یہ طریقہ کار. میں ابسٹریکٹ نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کی تائید کر رہا ہوں, سن لیا کریں. اس فزیکل یونیورس کے ریم کے اندر آپ نے جتنی ایگزامپلس دی ہیں وہ بالکل درست ہیں, بالکل درست ہے. اور ایک چیز اگر نہیں ہے, دوسرا پریمس یہ ہے, ایک چیز نہیں ہے, it doesn't exist, it cannot make itself. وہ اپنے آپ کو نہیں, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایک چیز جو نہیں ہے بھائی, وہ شاعر جو ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوا وہ شعر نہیں لکھ سکتا بھائی. ٹھیک ہے نا. وہ جو جرنلسٹ جو موجود نہیں ہے, جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہی نہیں ہوا, وہ کوئی اخبار رپورٹ آپ کو نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے نا. آگے چلیں, اللہ میاں پہ چلیں. سر یہ مان لیا آپ نے کہ چیزیں خود بخود نہیں ہوتی. اس فزیکل یونیورس کے اندر کوئی چیز خود نہیں بنتی ہے. اور میٹا فزیکل پہ تو آپ گئے نہیں نا, اس کا تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اس کو تو چھوڑیں, میں بات کر رہا ہوں. تو آپ بتا دیں, آپ تو گئے ہیں. دیکھیں میرے بھائی, آپ اجازت دیں نا. میں ان ساری ایگزامپلس کا آپ کے گاڈ کی فرسٹ کاز سے کیا تعلق ہے؟ تو وہ واضح ہو جائے گا نا. آپ سن لیجئے, آپ جب بھی آپ کچھ صبر کیجئے, کچھ حوصلہ کیجئے, بہت واضح ہو جائے گا. یہ سب باتیں لوگوں کو پتہ بھی ہے, جو عاقل حضرات ان کو پتہ ہے کہ ان کا کیا تعلق ہے, کہ کوئی چیز خود بخود نہیں ہوتی, اس کا کتنی اہمیت ہے اس بحث میں, وہ بہت واضح ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو خدا ہے وہ خود بخود کیسے وجود میں آئی ہے, تو اس کا جواب دیں میری ذمہ داری ہے, لیکن ہر سوال کا اپنا جواب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پہلے میں اس کے ایگزسٹنس کو اگر ثابت کروں تو پھر یہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ خود بخود کیوں وجود میں آئی. ابھی تو میں نے اس کے ایگزسٹنس کو ثابت ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ سوال ابھی irrelevant ہے. تو آپ مجھے اجازت دیجیے, اور میں آپ سے کوآپریشن ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ پلیز جو بھی پریمس میں پیش کروں نا, آپ اسی جتنا میں نے بولا ہے آپ اس کو انٹرپریٹ نہ کریں کہ میں فرسٹ کاز کی طرف جاؤں. مجھے فرسٹ کاز میں مانتا ہی نہیں, فرسٹ کاز کو, فرسٹ کاز آرگومنٹ میری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ آپ کے ذہن میں جو اوہام ہے ان کو چھوڑیے. جو میں کہتا ہوں اس کو کہہ دیں کہ بھائی یہ اس نے غلط بولا ہے, صحیح بولا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر اگری کرتا ہے تو کہہ دے صحیح ہے, اگر غلط ہے تو کہہ دو غلط بات ہے. ٹھیک ہے, یہ سمجھ گئی میری بات. وہ ٹائم بہت ضائع ہوگا. آپ نے جو فریج کی مثال دی, آپ نے جو سیب کی مثال دی, جو آپ نے کوٹ کے اندر قلم کی مثال دی, وہ ساری مثالیں اس فزیکل یونیورس کے ریم کے اندر بالکل درست ہیں حسن صاحب. ٹھیک ہے. اور میٹا فزیکل کا تو آپ کو پتہ ہی نہیں, اس کے متعلق تو آپ کچھ بھی آپ اس کے متعلق تو کچھ ڈینائی نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ نے دیکھا نہیں اس کو. دوسرا مقدمہ, آپ نے اپنا نظر نہیں بتایا کہ ایک چیز جو نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایک چیز جو نان ایگزسٹنٹ ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ اس مقدمے کو مانتے ہیں نہیں مانتے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک باورچی جس کا وجود ہی نہیں ہے وہ کڑھائی نہیں پکا سکتا. اس فزیکل یونیورس کے ریم کے اندر یہ بات ٹھیک ہے.
اور میٹا فزیکل کو تو آپ نے دیکھا بھی نہیں, اس کے تو بات ہی نہ کرنا. میٹا آپ نے تو دیکھا ہے نا. بھائی تو آپ سے بات کر رہا ہوں, جو چیز نہیں ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا, صحیح ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ اپنے آپ کو بھی نہیں بنا سکتا نا, اپنے آپ کو بھی نہیں بنا سکتا. ایک چیز جو نہیں ہے, اگر میں نہیں ہوں تو میں اپنے آپ کو بنا سکتا ہوں. ایک چیز جو نہیں ہے وہ نہا بھی نہیں سکتی نا سر. نہا بھی نہیں سکتے, اپنے آپ کو بنا بھی نہیں سکتا, کچھ بھی نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے نا. یہ ہمارا دوسرا پریمس ہے. تیسرا پریمس, خوب توجہ دیجیے. اس دنیا کو آپ دیکھ لیں, آپ کہتے ہیں کہ اس کا آغاز ہوا کتنے بلین, 13.2 بلین, آغاز اسی سے ہوا. 13.8 بلین. 13.8 بلین, اور اس سے پہلے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کیا تھا, صحیح ہے, لیکن آپ کو پتا ہے. صحیح. تو دیکھو میرے بھائی, جو چیز انفینٹ نہیں ہے وہ ایک ٹائم میں ایگزسٹ کرتا ہے, اس سے پچھلے والا ٹائم انفینٹ نہیں ہو سکتا. ابھی ہم دیکھیں, ابھی ہم سنہ 2025 میں ہیں. 2025 کے آنے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے جتنے سیکنڈز ہیں, ابھی ہم جس لمحے میں گفتگو کر رہے ہیں, اس لمحے میں ہمارا آنا ناممکن تھا, ہم ہی نہیں سکتے, مگر یہ کہ پچھلے والے جو سیکنڈز ہیں وہ گزر جائیں. ٹھیک ہے نا. ابھی ہم آج کون سا تاریخ, آج تاریخ ہے 12 جنوری. 12 جنوری کا آنا اور اس میں ہم رہیں یہ ناممکن ہے, مگر یہ کہ 11 جنوری پہلے سے چلا جائے, 10 جنوری چلا جائے, 9 جنوری چلا جائے, اس طرح چلا جائے. یہ صحیح کر رہا ہوں, غلط کر رہا ہوں؟ آپ سنہ 2027 میں 2025 سے پہلے نہیں پہنچ سکتے. صحیح ہے, غلط ہے؟ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. بالکل ٹھیک ہے نا. یہ ایک طرف سے. دوسری جانب سے آپ دیکھیں, اگر آپ کسی ایئرپورٹ میں جاتے ہیں, وہاں پہ سیکیورٹی کا لائن ہے اور وہاں پہ چیکنگ ہو رہی ہے. کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ جہاز میں جانے سے پہلے آپ کی چیکنگ ہوگی. بھائی وہ چیکنگ ہوگی تو آپ جائیں گے, تو وہاں پہ تلاشی لیں گے آپ کی. لائن میں دیکھتے ہیں آپ 10 آدمی ہیں, 10 آدمی کے بعد آپ کی باری آئے گی, 10 منٹ کے بعد آپ کی باری آئے گی. 100 آدمی ہے, 100 آدمی کے بعد آپ کی باری آئے گی. 1000 آدمی ہے, 1000 آدمی کے بعد باری آئے گی. صحیح ہے, اور صحیح ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ آپ اپنی بات کو مختصر کریں اور آپ پوائنٹ کی جانب آئیں. آپ یہاں صرف اور صرف بھائی اگر آپ اعتراض کرنے کے بجائے نا, میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کی 4 باتوں کی اگر تائید کر دی ہے تو آپ اپنی ان ساری باتوں کا اپنے آرگومنٹ کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے فوراً اسٹیبلش کریں آپ کے ساتھ. نہیں, آپ اپنے آرگومنٹ آپ مجھے کبھی فریج کے اندر لے جاتے ہیں, میں جاننا چاہتا ہوں. دیکھیں, میں جاننا چاہتا ہوں, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے میٹا فزیکل گاڈ نے سمجھ گیا بھائی, سوال آپ کا واضح ہے, تو آپ میرے سے کوآپریٹ کریں نا. میں آپ کے ساتھ اس طرح کی 1000 ایگزامپلز ڈسکس کر سکتا ہوں. You are just trying to buy time. That's it. No sir, I make an argument. Please bear with me. I request you. آپ کا metaphysical God خود وہ بھائی, وہ میں نے کہا نا, وہ کس طرح خود بخود وجود میں آئی ہے وہ بتا دیں گے, وہ بات کی بات ہے, پہلے اس کو وجود تو ثابت ہو نا. تو عرض یہ ہے کہ اگر آپ سے 1000 آدمی پہلے ہوں تو 1000 آدمی کے بعد آپ کی باری آئے گی نہیں آئے گی بھائی؟ یہ تو میں یہ تو حسن علی یاری صاحب جو ہیں یہ صرف اور صرف ایوری ڈے Please be patient with me, sir. کر کے ٹائم گین کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ جو ہیں تمام آپ کیوں اتنے پیشنٹ ہیں؟ آپ میرے ساتھ صرف 10 منٹ کوآپریٹ کیجئے, آپ میرے پاس صرف 10 منٹ کوآپریٹ کیجئے. 3 سے 4 منٹ ان کا مونولوگ لے لیں, اس کے بعد 3 سے 4 منٹ میرا مونولوگ لے لیں, اور پھر ہم بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں. بھائی صاحب, یہ انہوں نے مجھ سے, ان کا جیت اسی میں ہے کہ یہ ٹائم ویسٹ کریں اور کہتے ہیں اللہ یاری پروف آف گاڈ نہیں دے ٹائم آپ سکے. ویسٹ کر رہے ہیں. Sir, I'm trying to prove the existence of God and I'm asking you to be patient with me, please. Okay, go ahead, sir. Go ahead. Is it too much to ask for 10 minutes of patience? I am not going to interrupt you for next 4 minutes. But if I ask you a question, please be honest with me. If it's self-evidently clear, say it's true. If I'm asking you, میں اگر آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر لائن میں, ایئرپورٹ کے لائن میں 1000 آدمی آپ سے آگے ہیں, 1000 کے بعد آپ کی باری آئے گی, تو آپ کیوں کہتے ہیں میں جواب نہیں دیتا سوال کا؟ تو کہہ دو بھیا 1000 کے بعد جی میری باری آئے گی. میں کہہ رہا ہوں کہ ایئرپورٹ پر 1000 کی لائن کو میں کراس نہیں کر سکتا جب تک میرے پاس سفارش نہ ہو. آگے چلیں. 10 منٹ کے ضائع کرنے کے بجائے شروع سے کہہ دیتے نا کہ 1000 آدمی کے بعد میری باری آئے گی. بھائی اگر آپ کسی لائن میں ہیں میرے عزیزوں, اور آپ سے آگے 10 آدمی ہیں, 10 آدمی کے بعد آپ کی باری آئے گی, یہ سب کو پتا ہے. 100 آدمی آپ سے آگے, 100 آدمی کے بعد آپ کی باری, آپ 101 آدمی ہوں گے. 1000 آدمی ہوں گے آپ سے پہلے, آپ کی باری کچھ 2-3 گھنٹے لگیں گے. 1000 آدمی کے بعد آپ کی باری آئے گی. 10,000 آدمی اگر آپ سے آگے ہیں تو آپ کی باری 10,000 آدمی کے بعد آئے گی. اگر آپ سے آگے انفینٹ لوگ ہیں, بات یہ ہے, اگر آپ سے انفینٹ لوگ ہیں تو آپ کی باری کبھی نہیں آئے گی. اہم نقطہ یہ ہے,
اہم نقطہ یہ اگر آپ کسی آفس میں چلے جائیں نا, وہاں پہ ایک اپلیکیشن دے دیں کہ اس ملازم سے کہتے ہیں کہ یہاں پہ دستخط کرو. ملازم کہہ دے کہ میں اس وقت دستخط کروں گا کہ کاؤنسل کے ممبر دستخط کریں گے. کاؤنسل ممبر میں 5 آدمی, تو آپ 5 آدمی سے جب دستخط کرائیں گے تو پھر وہ آدمی دستخط کرے گا, ٹھیک ہے نا. تو چھٹے نمبر پہ دستخط آپ کو ملے گی. لیکن اگر کاؤنسل میں 100 آدمی ہیں تو 100 آدمی کے بعد وہ دستخط کرے گا, بات یہی. لیکن اگر کاؤنسل میں انفینٹ لوگ ہیں, انفینٹ کا مطلب 1 بلین نہیں ہے, 1 ٹریلین نہیں ہے. انفینٹ کا مطلب ٹریلین ٹو دی پاور آف ٹریلین نہیں ہے. انفینٹ کا مطلب ہے کبھی ختم نہیں ہونے والی. تو یہ آپ کی باری کبھی نہیں آئے گی. اب ہم کب ہیں, ہمیں سب پتا ہے کہ ہم ایک خاص مکان پر, اور یہ استدلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا. جب دہریہ آئے تھے ان سے, انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے اللہ کو نہیں مانتے, خدا کو نہیں مانتے, خدا کہاں ہے؟ یہ زمین و آسمان یہ ایسے ہی موجود ہے. اس کا یہ شیخ کتب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے یہ. اور یہ ان کو پتہ نہیں, یہ سمجھتے او فرسٹ کلاس کی ہم بات کر رہے ہیں. ہم شیعہ ہیں, ہم یونانیوں سے اپنا دین نہیں لیتے. تو اب ہم کائنات کے اس لمحے میں ہیں کہ سنہ 2002 میں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس لمحے میں ہیں تو یہ جو ہم سے پہلے جو ٹائم ہے یہ انفینٹ نہیں ہے, یہ فائنائٹ ہے. جتنا بھی لمبا ہوگا, 13.8 بلین ہوگا, یا بگ بینگ سے پہلے بھی کوئی وہاں پہ میٹر جو ہے ان کا بھی کچھ ہوگا, یہ انفینٹ نہیں ہو سکتا. کیونکہ جو چیز انفینٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا وجود کبھی نہیں آتا. ہم اگر اس لمحے میں موجود ہیں, اس سے پہلے جو لمحات ہیں, جو سیکنڈز ہیں, یہ انفینٹ نہیں ہو سکتے, یہ محدود ہیں. اگر یہ محدود ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس دنیا کا پلیز میری باری ہے, پروف میری ہے. اب آپ ادھر آپ سرمن نہیں دے سکتے ہیں, یہاں پر آپ خطبہ حجت الوداع نہیں دے سکتے ہیں. اب آپ اگر بات کرتے ہیں تو آپ اگر خطبہ دینا ہے تو آپ اپنے چینل کے اوپر مونولوگ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ ادھر گفتگو کرنے آئے ہیں تو آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے, پروف دینا ہمارا کام ہے, مجھے پروف دینے دو نا. آپ اس لمحے میں موجود ہیں تو اس کے پیچھے جو ایک فائنائٹ پیریڈ آف ٹائم ہے, اور وہ فائنائٹ پیریڈ آف ٹائم جو ہے آپ کو سائنسدانوں نے بتایا ہے 13 ارب 80 کروڑ سال ہے. اور 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے بگ بینگ کے نتیجے میں یہ ٹائم اور سپیس وجود میں آئے تھے, اور وہ بگ بینگ جس کو آپ کہتے ہیں. اوکے, اب سن لو نا, اب سن لو. دیکھیں دلیل دینا ہمارا کام ہے, آپ انٹرپٹ نہ کریں پلیز. تو پتہ یہ چلا کہ یہ ٹائم انفینٹ نہیں ہے, یہ ٹائم فائنائٹ ہے, یہ محدود ہے. اس سے پہلے کیونکہ ٹائم نہیں تھا تو مادہ بھی نہیں تھا, کیونکہ آپ خود کہہ چکے ہیں کہ مادہ بغیر ٹائم کے نہیں رہ سکتا. بالکل ٹھیک. اگر مادہ نہیں تھا, اور آپ نے پہلے خود اقرار کیا تھا کہ کوئی چیز اپنے آپ کو جو نہیں ہے وہ اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا, آپ نے خود اقرار کیا تھا, ٹھیک ہے نا. میں نے نہیں کہا تھا ان سے پلیز الاؤ می سر, پلیز الاؤ می سر, چیز اپنے آپ کو خود نہیں بنا سکتی ہے. پلیز الاؤ می ٹو فنش, آئی گیو یو ٹائم ٹو ریفیوٹ. کو کراس کرتے ہیں تو میٹا فزیکل اینٹی جو ہے وہ کیسے پلیز الاؤ می ٹو فنش سر, پلیز ڈو ناٹ ڈسٹرپ. اب آپ اجازت دو میرے بھائی, اب اجازت دو, اجازت دو سر. میں آپ سے دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ مجھے اپنے پروف جو میں نے پیش کیا اس کا کنکلوژن کرنے دو. دیکھو میرے محترم ناظرین, یہ ورلڈ, یہ پوری دنیا, اسی میں فزیکل ورلڈ کی بات کر رہے ہیں. یہ فزیکل ورلڈ, یہ اس کا ٹائم جو پہلے ہے فائنائٹ ہے, انلمیٹڈ نہیں, لمیٹڈ ہے. یہ خود اعتراف کر چکے ہیں کہ پلیز 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 دستبستہ آپ سے گزارش ہے, کچھ حوصلہ کیجیے, مجھے انٹرپٹ نہ کیجیے, ٹھیک ہے. تھینک یو سر. اس دنیا کا سب فزسسٹ سن لیں, سب سائنٹسٹ سن لیں, جتنے ملحدین حضرات سے سن, ان کو میرا چیلنج ہے کہ میں نے جو آج جو دلیل پیش کی ہے اس ورلڈ کے کریٹر کا, اس کے کسی ایک پریمس کو آپ ریجیکٹ کر سکیں اور اس کے کنکلوژن کو آپ ریجیکٹ کر سکیں. نہیں کر سکیں گے, یہ سیلف ایویڈنٹلی کلیئر ہے. اسی لیے یہ شخص پریشان ہو رہا ہے. دیکھیں یہ جو ہم جس لمحے میں رہ رہے ہیں, یہ دنیا جو ہے اس کا تاریخ ایک ابتدا ہے. اس کا زمانی طور پر اس کا ابتدا ہے جہاں سے اس کا آغاز ہوا, اس سے پہلے یہ نہیں تھا. اس لمحے کہ جب یہ نہیں تھا, اس نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا, اس کا ایک بنانے والا ہے. کیونکہ خود اس نے اقرار کیا جو چیز نہیں ہے وہ اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا. اب ہم نے ثابت کیا کہ یہ پورا جو ورلڈ ہے, دنیا, اس کا ایک بنانے والا ہے. اب وہ بنانے والا کون ہے, کس طرح ہے, اب اس کی صفات پہ آ جاتے ہیں. جوم جاؤ, پرواز کرو, کیوں فخر سے سر اٹھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف